برے کردار کا آدمی اپنی جان کو سزا دیتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو جب آپ کو آپ کے پیچھے آنے کو کہے تو یہ نہ پوچھے کہ کہاں ہے۔ اچھی صحت کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کریں۔ میں نے کبھی اپنی جان سے زیادہ مشکل کام نہیں کیا جو کبھی میری مدد کرے اور کبھی میری مخالفت کرے۔ منافق عیب تلاش کرتا ہے، مومن بہانے تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ سمندری خولیں ڈھونڈتے ہیں وہ سمندر کے خول تلاش کر لیتے ہیں، جو کھولیں گے وہ موتی پائیں گے۔ زبان بہت چھوٹی اور ہلکی ہے لیکن یہ آپ کو بلندیوں تک لے جا سکتی ہے اور یہ آپ کو سب سے نچلی گہرائی میں لے جا سکتی ہے۔ اکثر دو لوگوں کے درمیان محبت خوبصورتی یا کسی فائدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ سراسر روحانی وابستگی کی وجہ سے تیز ہوتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے سوچا کہ مجھے کسی اچھی چیز سے مسترد کر دیا جا رہا ہے، مجھے دراصل کسی بہتر چیز کی طرف ری ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا۔ آپ کو اپنے دل کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے۔ جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لوگوں کی ضرورت بڑھا دیتا ہے۔ جب تک چاہو زندہ رہو لیکن تمہیں مرنا چاہیے۔ جس سے چاہو محبت کرو لیکن تم اس سے جدا ہو جاؤ گے۔ اور جو چاہو کرو لیکن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نرم الفاظ پتھر سے زیادہ سخت دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ سخت الفاظ ریشم سے زیادہ نرم دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ بولتے وقت نرم لہجے کو اپنائیں کیونکہ بعض اوقات لہجے کا اثر تقریر سے زیادہ ہوتا ہے۔ 4 خصلتیں انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہیں، خواہ اس کے کام اور علم کم ہی کیوں نہ ہو۔ بردباری، عاجزی، سخاوت اور اچھا کردار یہ ایمان کا کمال ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کا اجر اس سے زیادہ ہے جو ضائع ہو گیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرو کیونکہ یہ تمہاری تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جو مقدر ہے وہ آپ کو پہنچے گا چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ تم تک نہیں پہنچے گی چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے کسی دوسرے کے برے کردار کی شکایت کی اس نے اپنے ہی کردار کی برائی ظاہر کر دی۔ جو نہیں جانتا اسے سکھاؤ اور جو جانتا ہے اس سے سیکھو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ وہ سیکھیں گے جو آپ نہیں جانتے تھے اور جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اسے برقرار رکھیں گے۔ اپنے وقت کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اسے بے دریغ استعمال کریں۔ اس کے برعکس آپ کو اپنے آپ کو حساب میں لانا چاہیے۔ ہر دن اور رات کے دوران اپنے لٹینیوں اور دیگر طریقوں کو تشکیل دیں۔ ہر دور میں روحانی برکات کو اسی طرح لانا ہے۔ اگر آپ کی ہر سانس انمول زیور ہے تو ان دھوکے باز احمقوں کی طرح نہ بنیں جو خوش ہیں، کیونکہ ان کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی مختصر ہوتی جاتی ہے۔ ایک معزز شخص لوگوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کتنی عظیم ہے، لوگ ان کے ساتھ رہنے سے ہی ان کی عظمت کا تجربہ کریں گے۔ موت کو موت نہ سمجھو، نہیں یہ زندگی ہے۔ جنت کا راستہ اوپر کی چڑھائی ہے،
جبکہ جہنم نیچے کی طرف ہے، اس لیے جنت کے لیے جدوجہد ہے، نہ کہ جہنم کے لیے۔ خود نظم و ضبط کا آخری مقصد خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کو مستقل تلاش کرنا ہے۔ تزکیہ نفس سنگین ہے، آخرت آگے ہے، دنیا پیچھے ہے، موت قریب ہے، سفر دور ہے اور رزق ہلکا ہے۔ خدا میں کوئی غم یا مصیبت نہیں ہے۔ اگر آپ تمام مصیبتوں اور تکالیف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور مکمل طور پر اس کی طرف رجوع کریں اور کسی کی طرف نہیں۔ آپ اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ آپ ہیں۔ انسان کی حقیقی عظمت اس کی ابدی ترقی میں مضمر ہے۔ آغاز پر عبور حاصل کیے بغیر انجام تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایسی مخلوق ہیں جو بیرونی کو مورد الزام ٹھہرانا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مسئلہ عام طور پر اندرونی ہوتا ہے۔ جان لو کہ شکر سب سے بلند مقام ہے اور صبر خوف اور دنیا کی لا تلقی سے بھی بلند ہے۔